عمران خان کا رہنماؤں سے زبردستی پی ٹی آئی چھڑوائے جانے کا دعویٰ۔ سیاسی پارٹیاں اس طرح کبھی ختم نہیں ہوتی۔ تحریک انصاف کو توڑنے کی کوشش کرنے والے خود ٹوٹ جائیں گے۔ سیاسی جماعتوں سے نہیں، مقابلہ کسی اور سے ہے۔ سویلین بالادستی کا سورج ضرور طلوع ہوگا۔ پارٹی چھوڑنے والوں پر تنقید نہ کی جائے۔ رہنماؤں اور کارکنوں کے لیے ہدایت نامہ جاری۔ فیصلہ کیا ہے کہ میں ایکٹیو پولیٹکس چھوڑ رہی ہوں، اور یہ بھی میں کہنا چاہتی ہوں کہ آج سے میں پی ٹی آئی یا کسی بھی سیاسی جماعت کا حصہ نہیں ہوں گی۔ میں 9 اور 10 مئی پر ہونے والے وائلنس کی مذمت کرتی ہوں۔ میں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس کے حوالے سے انڈرٹیکنگ بھی دی ہے۔ تحریک انصاف کو ایک دن میں کئی دھچکے، کئی وکٹیں گر گئیں۔ سینئر رہنما شیریں مزاری کا جیل سے رہا ہوتے ہی پارٹی کے ساتھ سیاست سے بھی کنارہ کشی کا اعلان۔ 9 مئی کو فوجی تنصیبات پر حملوں کی مذمت۔ بچے، والدہ اور صحت پہلی ترجیح قرار۔ فیاض الحسن چوہان نے بھی عمران خان سے راہیں جدا کرنی۔ پی ٹی آئی چیئرمین کو بتایا تھا سیاست میں تشدد نہیں ہوتا، اسی وجہ سے پارٹی میں کھڈے لائن لگا دیا گیا۔ سابق وزیر جیل پنجاب کے جیل سے باہر آتے ہی گلے شکوے۔ ریاست سے ٹکرانا یا اداروں سے ٹکرانا سیاستدان کا کام نہیں ہوتا۔ یہ پوری لیڈرشپ میں سے اگر کسی بندے نے یہ کام کیا تو واحد فیاض الحسن چوہان تھا۔ یہ پارٹی چھوڑنے کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہے شاہ صاحب، اس پارٹی چھوڑنے کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہے آپ پہ؟ میں پارٹی میں تھا، ہوں اور انشاءاللہ رہوں گا۔ وہ پی ٹی آئی میں تھے، ہیں اور رہیں گے۔ شاہ محمود قریشی کا اڈیالہ جیل سے رہائی پر دو ٹوک موقف۔ باہر آتے ہی پولیس نے تحریک انصاف کے وائس چیئرمین کو دوبارہ حراست میں لے لیا۔ مسرت اقبال چیمہ بھی اڈیالہ جیل سے باہر آتے ہی پھر گرفتار۔ سابق وزیر خزانہ سلمان شاہ کی بیٹی خدیجہ شاہ نے بھی گرفتاری دے دی۔ جناح ہاؤس پر حملے سے متعلق پوچھ گچھ۔ کہ میں پاکستان تحریک انصاف سے استعفیٰ دیتا ہوں، میرے پاس جو عہدہ ہے مرکزی نائب صدر سے اس کا استعفیٰ دیتا ہوں، اور میں سیاست چھوڑنے کا اعلان کرتا ہوں۔ کراچی سے پی ٹی آئی کے رکن سندھ اسمبلی بلال غفار کا بھی پارٹی کے ساتھ سیاست سے بھی کنارہ کشی کا اعلان۔ بحیثیت پاکستانی ملک کو نقصان پہنچانے کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ ویڈیو بیان میں 9 مئی کے واقعات کی مذمت۔ رکن پنجاب اسمبلی جلیل شرف پوری کی بھی بغاوت۔ خانوال کے حلقے پی پی 209 کے ٹکٹ ہولڈر عبدالرزاق نیازی کا بھی پارٹی چھوڑنے کا اعلان۔ پی ٹی آئی کا ٹکٹ پی ٹی آئی والوں کو، عمران خان کو واپس کرتا ہوں۔ میں پی ٹی آئی سے استعفیٰ دیتا ہوں اور میں فوج کے ساتھ کھڑا ہوں۔ نون لیگی قیادت نے 4 نسلوں کا حساب دیا اور سرخرو ہوئے۔ مقدمات جھوٹے تھے پھر بھی ڈٹ کر کھڑے رہے۔ پی ٹی آئی رہنما روتے بھاگتے اور گیدڑوں کی طرح چھپتے پھر رہے ہیں۔ مریم اورنگزیب کا طنز۔ احتجاجی مظاہروں میں عوام نے عمران خان کو مسترد کر دیا۔ خرم دستگیر کا دعویٰ۔ جناح ہاؤس سمیت حساس تنصیبات پر حملوں کی جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیموں نے کام شروع کر دیا۔ حملوں میں 1634 انتہائی مطلوب افراد کی گرفتاری کے لیے کوششیں تیز۔ جیو فینسنگ سے 471 افراد کی شناخت۔ سنگین کارروائیوں میں ملوث 422 افراد تفتیش کے لیے سی ٹی ڈی کے حوالے۔ 571 افراد کو جیل بھجوا دیا گیا۔ خیبر پختونخوا حکومت کا جلاؤ گھیراؤ میں ملوث افراد کے خلاف کارروائی کا اصولی فیصلہ۔ گرفتار ملزمان کو قانون کا سامنا کرنا ہوگا۔ نگراں وزیر اطلاعات جمال فیروز شاہ کا دو ٹوک موقف۔ وفاقی حکومت کا آج یوم یکجہتی شہداء کنونشن منعقد کرنے کا فیصلہ۔ کنونشن میں مسلح افواج، پولیس اور دیگر فورسز کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا جائے گا۔ صدر مملکت کا 9 مئی کے واقعات پر ایک بار پھر دکھ کا اظہار۔ پاکستان کو موجودہ مشکلات سے نکالنے کے لیے قومی ترجیحات پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے۔ صدر کا سینئر آفیسرز لیڈرشپ کورس کے شرکاء سے خطاب۔ عمران خان کی اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت میں پیشی۔ دہشت گردی کے 8 مقدمات میں بوری ضمانتوں میں 8 جون تک توسیع۔ جان کو خطرہ ہے، 2 قاتلانہ حملے ہو چکے۔ سابق وزیر اعظم کی روستم براکر جی آئی ٹی کے ذریعے گھر پر ہی تفتیش کرانے کی استدعا۔ 19 کروڑ پاؤنڈ کی منتقلی کا کیس۔ عمران خان سے نیب راولپنڈی کی 2.5 گھنٹے تک تفتیش۔ سمری خود تفصیل سے نہیں پڑھی۔ شہزاد اکبر نے زبانی بریف کیا۔ فیصلے کا ریکارڈ کابینہ ڈویژن کے پاس موجود۔ برطانوی نیشنل کرائم ایجنسی کے ریکارڈ تک رسائی نہیں۔ عمران خان کا موقف۔ القادر ٹرسٹ کا ریکارڈ پہلے ہی جمع کرایا جا چکا۔
نیب کی جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کو جواب، تحریری جواب بھی جمع کرا دیا۔ اسلام آباد کی احتساب عدالت نے 190 ملین پاؤنڈ اسکینڈل میں بشرا بی بی کی ضمانت کی درخواست منظور کر لی، صرف عمران خان کو طلب کیا، ان کی اہلیہ کو نہیں، نیب راولپنڈی نے وضاحت جاری کر دی۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے انتخابات سے متعلق حکومت اور الیکشن کمیشن کی نظر ثانی اپیلوں کی سماعت، دونوں صوبوں کے انتخابات سے کروڑوں عوام کے حقوق وابستہ ہیں۔ جسٹس منیب اختر کے ریمارکس، ماضی میں حکومت نے کبھی فل کورٹ کبھی 4-3 کا نقطہ اٹھایا گیا، یہی باتیں پہلے کیوں نہیں کی گئیں؟ چیف جسٹس کا مکالمہ، الیکشن کمیشن نظریہ ضرورت زندہ کرنا چاہتا ہے، پی ٹی آئی کا جواب۔ ممنوعہ فنڈ ضبطگی کیس میں پی ٹی آئی کی درخواست مسترد، الیکشن کمیشن نے محفوظ فیصلہ سنا دیا، پی ٹی آئی کو شوکاز نوٹس کا جواب جمع کرانے کے لیے 30 مئی تک کی مہلت۔ میں کر رہے تھے وہ نہایت لوگ تھے، ماشاءاللہ بہت ہی ماہر لوگ تھے، کلیئر ہیڈڈ لوگ تھے، اپنی شناخت سے شرمندہ لوگ نہیں تھے، ان کو پتا تھا کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، کس کو گننا ہے اور کس کو نہیں گننا ہے۔ ماہر سرکاری ملازمین سے مردم شماری میں گڑبڑ کرائی گئی، خالد مقبول صدیقی کا دعویٰ، مفتاح اسماعیل کا بھی حالیہ مردم شماری میں ابہام کا خدشہ، دوبارہ مردم شماری پر زور دی۔ بلاول بھٹو زرداری نے اگست 2019 کا اقدام واپس لینے تک بھارت سے مذاکرات ناممکن قرار دی ہے۔ مودی سرکار دہشت گردی کا مسئلہ حل کرنے میں سب سے بڑی رکاوٹ، بلاول بھٹو زرداری نے واضح کر دیا۔ مقبوضہ سری نگر میں سیاحت کانفرنس کروانے والے یہ کون ہوتے ہیں؟ وزیر خارجہ کا کانفرنس کا بائیکاٹ کرنے پر چین اور سعودی عرب سمیت دیگر ممالک سے اظہار تشکر۔ مودی سرکار مقبوضہ کشمیر میں رائے شماری سے کیوں بھاگ رہی ہے؟ بلاول بھٹو زرداری کا بعد میں جلسے سے خطاب۔ کالعدم تنظیم بلوچ نیشنل آرمی کا گرفتار کمانڈر گلزار امام میڈیا کے سامنے پیش کر دیا گیا، کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ بلوچ مسلح جدوجہد کو معاشی مدد حاصل ہے، مسلح جدوجہد نے بلوچستان کو بہت نقصان پہنچایا۔ کالعدم تنظیم نے سابق کمانڈر نے مسلح جدوجہد کے باعث بلوچستان میں دونوں جانب شہید ہونے والوں کو لواحقین سے معافی مانگی۔ بلوچستان کی محرومی کی سب سے بڑی وجہ لاپتہ افراد اور بے روزگاری کو قرار دے دیا۔ وزیر داخلہ ضیاء لانگو کا مسائل بات چیت سے حل کرنے پر زور۔ وزیر اعظم کی کالعدم بی این اے کے سربراہ گلزار امام شمبے کی گرفتاری پر مبارکباد، بلوچستان میں امن و استحکام کے لیے جاری آپریشنز کی تعریف، ڈی جی آئی ایس آئی بہترین کارکردگی پر خصوصی ستائش کے مستحق قرار۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت بجٹ کی تیاری سے متعلق اہم اجلاس، معاشی ٹیم کی بجٹ پر بریفنگ، شہباز شریف کی بجٹ میں عام آدمی کو ریلیف دینے کے حوالے سے ہر ممکن اقدامات کی ہدایت۔ مقبوضہ کشمیر میں متنازع G20 اجلاس، مقبوضہ وادی میں مکمل ہڑتال، مودی سرکار کے خلاف مظاہرے، بھارتی فوج اور پولیس کے دکانداروں کو کاروبار کھولنے کے احکامات، سری نگر میں بازار، سڑکیں اور گلیوں پر قابض فوج کا قبضہ، وادی چھاؤنی میں تبدیل۔ مقبوضہ کشمیر میں G20 اجلاس میں بھارت کی ناکامی، بھارتی خفیہ اداروں نے پردہ ڈالنے کے لیے فالس فلیگ آپریشن کا منصوبہ تیار کر لیا، سازشی عناصر حریت پسندوں کو اجلاس پر حملے کے لیے اکسائیں گے اور ملبہ پاکستان پر ڈالا جائے گا۔ ایشیا کپ پر ایک ہفتے میں حتمی فیصلہ ہونے کا امکان، پاکستان نے ایشیا کپ پر ہائیبرڈ ماڈل پیش کر رکھا ہے، سری لنکا، بنگلہ دیش، افغانستان اور نیپال نے پاکستان کی تجویز کو گرین سگنل دے دیا۔ کراچی کے اسد علی میمن ماؤنٹ ایوریسٹ سر کرنے والے سندھ کے پہلے کوہ پیما بن گئے، اسد علی نے اپنے سفر کو مشکل ترین قرار دے دیا۔